एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम किड्स मदी चैनल का बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच लिए एक बार फिर हाजिर है। आप सबको मरहबा कहते हैं, जी आयानू वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा अव्वल ताखिर इंशाअल्लाहुल करीम। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, IQ लेवल भी बच्चों का इंशाअल्लाह चेक होगा और इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी होगी जिसके ज़रिए आपको इस्लामी नॉलेज, दीनी नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे। तो आपने अभी से नियत कर लीजिए अव्वल ताखिर सिलसिले में शरीक रहना है इंशाअल्लाहुल करीम। तो बढ़ते हैं आगे और दुरूद पाक की फजीलत सबसे पहले शामिल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम होगा जो हमारे रेगुलरली देखने वाले हैं कि सबसे पहले तिलावत को शामिल किया जाता है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होती है, कुछ हम सेटमेंट के ज़रिए सवालात करते हैं, बच्चे उसके जवाब देते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी हम शामिल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ और देखते हैं कारी साहब आज हमें कुरान पाक की किन आयात की तिलावत सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز میں ہمیں محمد علی بھائی نے تلاوت سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو نور قرآن سے مستفیض فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ آئیے ترجمہ شامل کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے اور صبر کرنے والوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کا ترجمہ ہم نے سنا، اور بڑھتے ہیں ہمارے محمد انور بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے انور بھائی ہمیں آج کون سا کلام سناتے ہیں۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں
मान गया तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया बातें बातें ताजे समत वो ज़ीशान गया सासे की मुल्शिए रहमत का कलमदान सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा प्यारा और खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, हमने कलाम सुना, बड़ा प्यारा कलाम था। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में, मजीद सेगमेंट को शामिल करते हैं और बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ। पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है नंबर क्या है? 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो तरीकाकार इसका सुन लीजिए। दो टीमें हमारे साथ हैं। टीम ए हमारे सीधी तरफ है और टीम बी जो है वो शाह साहब की कुर्बत में बैठी है माशाल्लाह। उज़ैर शाह साहब भी हमारे साथ हैं। ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। कुछ सवालात ये भी करेंगे, कुछ एक्टिविटी बच्चों के साथ ये करेंगे। सेगमेंट का नाम क्या है? नंबर्स क्या है? नंबर्स क्या है? उसका पहला सवाल टीम ए से। सवाल ये है, 7 मजबूत आसमानों का जिक्र सूरह नबा की कौन सी आयत नंबर में है? 7 मजबूत आसमानों का जिक्र सूरह नबा की कौन सी आयत नंबर में है? माइक में जवाब देंगे, माइक में। 12 नंबर आयत। जी हाँ, आयत नंबर 12 में 7 मजबूत आसमानों का जिक्र है। सूरह नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वबनैना फौककुम सबअन शिदादा। तर्जमा, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। पारा 30 सूरह नबा आयत नंबर 12। इनका जवाब दुरुस्त बिल्कुल दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। तो कितने पॉइंट देंगे उज़ैर भाई? 10 पॉइंट्स देंगे। 10 पॉइंट। तो टीम ए के कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। टीम बी से सवाल है, खजूरों और अंगूरों का जिक्र सूरह यासीन शरीफ की कौन सी आयत नंबर में है? 34। सूरह यासीन शरीफ की 34 नंबर आयत के अंदर खजूरों का और अंगूरों का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और हमने इसमें बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के, और हमने इसमें कुछ चश्मे बहाए। पारा 23 सूरह यासीन शरीफ आयत नंबर 34। और इनका जवाब भी बिल्कुल क्या हो गया है? दुरुस्त हो गया दुरुस्त है। हो गया है। और टीम बी ने भी कितने पॉइंट हासिल कर लिए हैं? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट्स। अगला सवाल है टीम ए से। सूरह हूद में कुल कितनी आयातें मुबारका हैं? 123। 123 आयात हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। जवाब दुरुस्त देंगे तो प्यारे बच्चों, आपने क्या अल्लाह के जिक्र की नियत से क्या कहना है? सुभान अल्लाह। क्या कहना है? क्या कहना है? सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, आप हमें देख रहे हैं तो आप भी अल्लाह के जिक्र की नियत से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह कहने से क्या होता है? जन्नत में एक दरख्त। जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। जन्नत में एक दरख्त लगता है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। टीम बी, चलिए आप बताइए, सूरह हूद में रुकू कितने हैं? 10 रुकू। सूरह हूद में कितने रुकू हैं? 10 रुकू। 10 रुकू हैं। इनका जवाब भी दुरुस्त दुरुस्त हो गया है माशा अल्लाहुल करीम। टीम ए से अगला सवाल है, वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। ये आयत सूरह मुल्क की कौन सी आयत नंबर है? आयत नंबर 6। जी हाँ, आयत नंबर 6 है सूरह मुल्क शरीफ की। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है सुभान माशाअल्लाह। तो अल्लाह। 10 पॉइंट मजीद इन्होंने हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल है टीम बी से। सूरह मुद्दस्सिर कुरान पाक के कौन से पारे में है? 29 पारे में। जी हाँ, 29वें पारे में है सूरह मुद्दस्सिर। और इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। तो दोनों टीमों ने सेगमेंट के आखिर में दुरुस्त जवाब देकर पूरे पॉइंट हासिल किए हैं और दोनों टीमें क्या हैं? अभी तक बराबर हैं। बराबर है। तो कौन सी टीम जीतेगी? कौन सी टीम जीतेगी? टीम ए में ज्यादा जोश लग रहा है और ये जाग भी रहे हैं, होश में भी हैं, जोश में भी हैं। और टीम बी वाले मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चले जी, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना
یہ سنت ہے، کہکا نہیں لگانا چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تبسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کہکا یعنی کھل کھلا کر زور سے آواز سے ہنسنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو مسکرانا چاہیے، اور مسکرانا یہ مسلمان کو دیکھ کر صدقہ بھی ہے. تو مسکرانا اچھی بات ہے، لیکن جواب درست دینے ہیں اور مقابلے میں آگے بڑھنا. آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا جس کے اختتام پر دونوں ٹیمیں کیا ہیں؟ برابر ہیں. پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا جس کا نام تھا نمبرز کیا ہیں؟ نمبرز کیا ہیں. تو دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایکویشن سے علم. دوسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ایکویشن سے علم. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. ہمارے شاہ صاحب بورڈ پر کچھ ایکٹیویٹی کریں گے، کچھ نمبرز لکھیں گے، کچھ ایکویشنز دیں گے. دونوں ٹیمیں اس ایکویشن کو کیا کریں گی شاہ صاحب؟ حل کریں گی. اس ایکویشن کو کیا کریں گی؟ حل کریں گی. اور ایکویشن میں جو جواب آئے گا اس جواب پر آپ نے کوئی دینی نسبت بتانی ہے. کیا کرنا ہے؟ کوئی دینی نسبت بتا. کوئی دینی نسبت بتانی بھی ہے ساتھ میں. تو شروع کریں. ریڈی ہیں آپ؟ بالکل پکی بات ہے. پکی بات ہے. چلے جی، ٹیم بی والے کہہ رہے ہیں پکی بات ہے. ٹیم اے والے آپ بھی ریڈی ہیں؟ ایکویشن دیں آپ کو. تو کون ایکویشن حل کرے گا پہلے؟ آپ کریں گے. واہ بھائی واہ. ٹیم اے والے تو بڑے فل جذبے میں ہیں شاہ صاحب. چلیے کچھ ایکٹیویٹی کرائیے. تو اس سے کچھ ایکٹیویٹی ہوگی اور ایکویشن ہوگی. ایکویشن حل کریں گے اور جو جواب آئے گا اس پر کوئی دینی نسبت بھی بتائیں گے. پہلی ایکویشن آپ کے سامنے ہے وائٹ بورڈ پر. 2 کڈس مدی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیے بورڈ پر کیا ایکویشن لکھی جا رہی ہے. اس کو آپ بھی گھر میں بیٹھ کر حل کریں تاکہ آپ کا میتھ بھی اچھا ہو جائے. جن کا اچھا ہے وہ جلدی جلدی کر لیں. آپ میں سے کس کا میتھ اچھا ہے بھائی؟ ادھر میری طرف. آپ کا اچھا ہے. اچھا آپ حل کر لیں گے اس کو؟ پکی بات ہے. ڈیوائڈ کرنا آتا ہے چیزوں کو. چلیے جی ایکویشن آ گئی ہے. پہلی کیا ہے شاہ صاحب ایکویشن بتائیے؟ 2 multiplied by 10 plus 10. 2 multiplied by 10 plus 10. یہ ہے ایکویشن آپ کے سامنے. جی آپ جائیں گے، مائک لے لیں اپنے ہاتھ میں اور جائیے شاہ صاحب کے پاس. قلم لیجئے شاہ صاحب سے اور بورڈ پر اس ایکویشن کا جواب لکھیے. 2 multiplied by 10. اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی. چلے جی آپ کی ٹیم والے تو کچھ بول رہے ہیں. چلیے جی آپ نے کچھ لگتا ہے یہ 3 گول دائرے بنائے ہیں. کیا بنایا شاہ صاحب؟ بتائیں گے شاہ صاحب. جواب درست ہے. انہوں نے 30 بنایا اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ بالکل درست ہے. آدھا جواب. آدھا جواب جی. تو آدھا جواب آپ نے مزید بتانا ہے. کوئی دینی نسبت بھی بتائیے 30 سے. سورۃ الملک کی کل آیتیں 30 ہیں. سورہ ملک کی کل آیتیں 30 ہیں، 30 ہیں. یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ یہ تو عزیر بھائی بتائیں گے. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ جواب بالکل کیا ہو گیا ہے؟ درست ہے. درست ہو گیا ہے. تو ثواب کی نیت سے، ذکر اللہ کی نیت سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ کہیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو پہلی ایکویشن مدثر حسن بھائی انہوں نے جی اب ایکویشن حل کر لی ہے، دینی نسبت بھی بتا دی ہے اور اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹ. اب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں گے. اگلی ایکویشن ٹیم بی کے لیے ہے اور دیکھتے ہیں یہاں سے کون جاتا ہے. حل کرتے ہیں، اپنی ٹیم کے لیے نمبر حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بورڈ پر ایکویشن لکھی جا رہی ہے. اب چلیے جی 6 لکھ دیا ہے عزیر بھائی نے. ملٹیپلائی بائی سن کے یاد رکھنا پھر جواب 2. دینا. بڑا آسان سا ایکویشن تو بڑی آسان دے دی ہے شاہ صاحب آپ نے. چلیے جی اب تو سارے تیار ہو گئے. یہاں سے آپ جائیں گے حل کریں گے. چلیے جائیے مائک لے لیجئے ساتھ میں سیدھے ہاتھ سے. چلیے پہنچیے شاہ صاحب کے پاس. جواب دینا. اس میں ہے سوال. کیا لکھ رہے ہیں؟ 1 2 مائک میں بولے کیا جواب دیا ہے؟ 12. 6 ملٹیپلائی بائی 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. 12 ہوتے ہیں. ان کا آدھا جواب تو ہو گیا درست. آپ 12 سے کوئی دینی نسبت بتائیے. اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے. اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے. جی یوں ان کا جواب کیا ہو گیا؟ مکمل درست ہے. ہو گیا ہے. تو اپنی ٹیم کے لیے کتنے پوائنٹ لے لیے انہوں نے؟ 10 پوائنٹ. 10 پوائنٹ. ماشاءاللہ. چلیے جی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. اگلے اسلامی بھائی کے لیے یا اگلی ٹیم کے لیے جب بھی کوئی چیز دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں اور چیز لیں تو سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا، آپ اپنے شاگردوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، پیارے بچوں یہ کہا کرتے تھے، جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ جب کوئی چیز لو یا دو تو سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا کرو. کیا کیا کرو؟ سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا. کیا کیا کرو؟ سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا کرو کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال آپ کو دیا جائے تو نامہ اعمال لینے کے لیے کون سا ہاتھ آگے بڑھے؟ سیدھا ہاتھ بڑھے. تو آج جب بھی کوئی چیز لیں دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے چیز لینی چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے چیز دینی چاہیے. چلیے جی یہاں تو ایک بات ہمیں پتہ چلی ہے. اب ایکویشن کیا ہے؟ 50 پلس 19. یہ تو پورا حساب تھوڑا کر دیا آپ نے شاہ صاحب. اب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ ٹیم اے سے آپ جائیں گے. چلے جی ایکویشن ہے آپ کے سامنے. 50 ہے 50 اس پہ پلس کرنے ہیں 19 90 اور ایکول کیا آئے گا؟ جواب کیا ہے؟ لکھیے 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 لکھیے. شاباش. 6 لکھ دیا انہوں نے. 6 کے بعد 1 لکھا تھا، 1 کے ساتھ 0 لگا دیا جی. 9 بن گیا. یہ تو کتنے ہو گئے؟ یہ 69. 69. تو یہ شاہ صاحب جواب درست ہے جی. ان کا آدھا جواب بالکل درست ہے. آدھا تو درست ہو گیا ہے. اب پورے پوائنٹس چاہیے تو کوئی دینی نسبت بھی بتائیے. امت محمدی سے پہلے گزری ہوئی امتوں کی تعداد 69 ہے. چلے جی ہمارے عمیر بھائی نے ایکویشن کو بھی حل کیا اور دینی نسبت بھی بتایا گیا کہ 69 امتیں گزری ہیں امت محمدیہ سے پہلے اور ان کا جواب مکمل کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. تو شاہ صاحب کتنے پوائنٹ حاصل کر لیے انہوں نے؟ 10 پوائنٹس حاصل. 10 پوائنٹ حاصل کر لیے. چلے جی ٹیم اے نے بھی درست جواب دیا، ٹیم بی والوں نے بھی ایک ایکویشن حل کی ہے. اگلی ایکویشن لکھتے ہیں ٹیم بی کے لیے. ٹیم اے والے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے ماشاءاللہ. اب ٹیم بی سے کون جائے گا یہ تو آپ آپس میں مشورہ کر لیں کون جائے گا. اب آپ جائیں گے. چلے جی ایکویشن بورڈ پر لکھی جا رہی ہے. کیا آئے گی ایکویشن؟ 30 لکھ دیا ہے شاہ صاحب نے. 30 کے بعد مائنس 15 لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ 15 ہے. 15 لکھا ہوا. بتائیے ایکویشن کیا ہے شاہ صاحب؟ 30 minus 15 30 minus 15. چلے جی یہ تو آسان سا ہے. سارے ہاتھ کھڑا کریں. چلے جی آپ کے ہاتھ میں مائک ہے. اب آپ آ جائیے. اپنا نام بھی بتائیے اور ایکویشن کو سولو بھی کیجئے. چلے جی 1 کے بعد کیا لکھا ہے؟ مائک میں بتائیں گے. مائک میں 1 کے بعد کیا لکھا ہے آپ نے؟ ادھر دیکھیں سامنے. جی آپ بتائیے. 5. 1 کے بعد کیا لکھا ہے؟ 5. تو یہ 1 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 15. بھائی 1 اور 5 15 تھوڑی ہوتے ہیں بھائی. 15 ہوتے ہیں. نہیں. 1 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 50. 50 ہوتے ہیں. نہیں. 1 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 15. 1 اور 5 15 ہوتے ہیں. 6 ہوتے ہیں. تو اس کا جواب 6 آئے گا یا کچھ اور آئے گا؟ کچھ اور آئے گا. چلو کچھ اور جو آ رہا ہے وہ بتائیے کیا ہے؟ 15. چلے جی 15 بھی ان کا جواب شاہ صاحب آدھا کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا. تو آپ 15 سے کوئی دینی نسبت بھی بتائیے ہمیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 15 رمضان کو ہوئی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان شریف ہے. انہوں نے یہ جواب دیا اور ان کا جواب شاہ صاحب درست ہو گیا ہے. مکمل جواب درست دے کر ایکویشن کو بھی سولو کیا، حل کیا اور اس کی دینی نسبت بھی بتا دی. جو ان کا جواب مکمل درست ہوا اور انہیں مل رہے ہیں 10 پوائنٹس. کتنے پوائنٹ ملے ان کو؟ 10 پوائنٹس. چلے جی اپنی جگہ پر آ جائیے. کچھ ایکٹیویٹی بھی ہو گئی ہے اور یہ آ جائیے اپنی جگہ پر آ جائیے. ماشاءاللہ کچھ ایکٹیویٹی بھی ہو گئی ہے اور یہ ہمارا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کیا ہوا؟ اختتام کو پہنچا. اور اس سیگمنٹ کے آخر میں بھی دونوں ٹیمیں ابھی تک کیا ہیں؟ برابر ہیں. دونوں نے مکمل جواب دیے ہیں. کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. دونوں لگتا ہے برابر گھر سے مشورہ کر آئے ہیں کہ کسی نے نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے. دونوں نے برابر رہنا ہے. چلے جی ساتھ ان کا اچھا ہے. دیکھتے ہیں کس کا ساتھ پہلے کون چھوڑتا ہے، پیچھے کون رہتا ہے یا تھوڑا تیز کون بھاگ کر آگے نکل جاتا ہے. چلے جی دوسرا سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا جس کا نام تھا ایکویشن سے علم. اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے فکس دا مسٹیکس. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کچھ مسٹیکس ہیں. کچھ عبارت ہمارے سامنے اسکرین پر لکھی ہوگی اور وہ عبارت پڑھی جائے گی اور آپ نے بتانا ہے اس عبارت کے اندر کیا کیا مسٹیکس ہیں. تو میں جاؤں گا عبارت پڑھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کیا کیا مسٹیکس ہیں. جو اس مسٹیک کو کریکٹ کرے گا، فکس کرے گا، وہاں پر درست کیا آئے گا وہ بتائے گا. تو اس کو کتنے پوائنٹ ملیں گے؟
10 پوائنٹ 10 پوائنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دے گا, کوئی آگے نکل جائے گا, کوئی پیچھے ہو جائے گا. چلے جی کچھ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اسکرین کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہے. چلے جی آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عثمان اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 5 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے. تو یہاں پر 5 سال عام الفیل کے 5ویں سال یعنی ہاتھیوں والا جو واقعہ تھا اس کے 5 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے. تو یہ غلط ہے, یہ کیا ہے مسٹیک. 5 سال کیا ہے مسٹیک ہے, اس کو کریکٹ کرنا ہے کہ یہاں پر 5 سال ہے یا کیا ہے. چلے آپشن دے دیں, آپ کو آپشن دے دیں 5 6 یا 4. 5 6 یا 4. ٹیم بی سے پہلے جواب لے لیتے ہیں جی. 5 سال 6 سال یا 4 سال, جلدی بتائیے. اب مائک لے لیں آپ. جی آپ بتائیے. 4 سال. 4 سال پہلے پیدا ہوئے. انہوں نے اس مسٹیک کو غلط کہا ہے. مسٹیک تو ہے یہاں پر جو انہوں نے کہا 4 سال. ٹیم اے 6 سال. تو دونوں میں سے کوئی ایک تو صحیح ہوگا, یا تو 4 سال ہوگا یا 6 سال ہوگا. 6 سال. تو درست آنسر ہے, یہ مسٹیک ہے. اور یہاں کیا آئے گا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھیوں والے واقعے کے 6 سال 6 سال بعد پیدا ہوئے. عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے. تو ٹیم بی سے کیا ہو گئی ہے مسٹیک ہو گئی. مسٹیک پر مسٹیک کر دی. یہاں بھی مسٹیک تھی اور انہوں نے بھی کیا کر دی مسٹیک کر دی. مسٹیک کر دی. چلیے جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں رضی اللہ عنہما سے ایک کے بعد ایک کر کے نکاح کیا اور ذوالنورین یعنی 2 نور والے کا لقب پایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم شریف سن 25 ہجری کو خلافت کے منصب پر جلوہ فرما ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم شریف سن 25 ہجری کو خلافت کے منصب پر جلوہ فرما ہوئے. تو یہ 2 محرم سن 25 ہجری یہ مسٹیک ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے فکس کرنا ہے. یہاں جو مسٹیک ہے اس کو آپ نے درست کرنا ہے. تو بتائیے درست جواب کیا ہے. 1 محرم شریف 24 ہجری, 1 محرم شریف 24 ہجری, 2 محرم شریف 25 ہجری یا 3 محرم شریف 26 ہجری. جی پہلے کس سے جواب لے لیں, کن سے لیں, پہلے کون جواب دے گا؟ بول ہی نہیں رہے بھائی, بولو مدی ہم سے لے لیں جواب. چلیں جی ٹیم اے والے زیادہ جوش میں لگ رہے ہیں, آپ بتائیے یہاں کریکٹ کیا آئے گا, آنسر کیا ہے, درست جواب کیا آئے گا؟ 3 محرم شریف 3 محرم شریف. آگے 26 ہجری 26 ہجری. چلے جی آپ کیا کہیں گے؟ 3 آپشن تھے آپ کے پاس. آپشن کیا تھا؟ 1 محرم شریف 24 ہجری, 2 محرم شریف 25 ہجری, 3 محرم شریف 26 ہجری. درست کیا ہے؟ 1 محرم شریف 24 ہجری. چلے جی ٹیم اے نے کہا 3 محرم 26 ہجری اور ٹیم بی نے کیا جواب دیا؟ 1 محرم 24 ہجری. اور ٹیم بی کا یوں جواب درست ہے. درست ہے. یہاں انہوں نے مسٹیک جو تھی اس کو فکس کر لیا اور ٹیم اے نے مسٹیک پر مسٹیک کر دی, جو غلط تھا اس کو اور غلط کر دیا. چلے جی آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے پہلے حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے اور جب کہ دن نفلی روزے میں گزرتا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں افریقہ, ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 سال خلافت پر رہ کر 18 ذوالحج شریف سن 35 ہجری میں جمعہ کے دن روزے کی حالت میں تقریباً 80 سال کی عمر میں وصال فرمایا. یہ جو پوری ہم نے عبارت پڑھی ہے اس میں 2 مسٹیکس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال
खिलाफत पर रहकर, ये 11 साल खिलाफत, तो ये इसका ये क्या है? मिस्टेक। क्या है? मिस्टेक है। मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को आपने फिक्स करना है, दुरुस्त करना है, और आपके लिए ऑप्शन है 11, 12 या 13। जी 11, 12 या 13। चलिए 11 तो लिखा हुआ है ना बेटा, मिस्टेक है। दुरुस्त क्या हो? 13। जी 1 3 5 1 3 12 12। तो टीम ए ने दुरुस्त जवाब दे दिया है, आप 12 साल खिलाफत पर रहे। कितने साल रहे? 12 साल। और टीम बी ने मिस्टेक को मिस्टेक करके और मिस्टेक बना दिया। चले जी, रोजे की हालत में तकरीबन 80 साल की उम्र में विसाल फरमाया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल के वक्त उम्र 80 साल थी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सही है गलत है? गलत है। मिस्टेक है, तो इसको दुरुस्त कीजिए। बताइए 81, 82 या 80? 81, 82 या 80? टीम बी वाले पहले बताइए। 82 82। जी 82 82। दोनों ने बराबर जवाब दिया और दोनों ने इस मिस्टेक को सही फिक्स किया और सही जवाब दिया। दुरुस्त जवाब यही है कि रोजे की हालत में तकरीबन 82 साल की उम्र में विसाल फरमाया। तो ये आखिरी जो मिस्टेक थी दोनों ने सही दुरुस्त की, और तो यूं इस सेगमेंट के आखिर में एक टीम जो है वो आगे चली गई है और एक टीम क्या रह गई है? पीछे। तो टीम ए जो है वो आगे बढ़ गई है। तो बहरहाल ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसका नाम था फिक्स द मिस्टेक्स। फिक्स द मिस्टेक्स। तो एक टीम से ज्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं और एक ने कम मिस्टेक्स की हैं, लिहाजा टीम ए आगे बढ़ गई है और टीम बी क्या हो गई है? पीछे हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम क्या है? ऑड या इवन। ऑड या इवन। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। चले जी, बताते हैं। सवाल होंगे, दोनों टीमों से अलग अलग सवाल होंगे। उस सवाल का ये क्या कहते हैं, नंबर्स के अंदर जवाब देंगे। उन नंबर्स में जवाब आएगा और उन नंबर्स को इन्होंने क्या बताना है? ऑड या इवन। ऑड है या इवन। ऑड है या इवन। चले जी, सवाल करेंगे हमारे उजैर भाई, और दोनों टीमों से अलग अलग सवाल होंगे। पहले सवाल का जवाब देंगे और फिर ये बताएंगे कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है जी, शुरू करें। चले जी, टीम ए से पहला सवाल उजैर भाई क्या करेंगे? जी सवाल है कि कुरान करीम में लफ्ज सूरा कितनी बार आया है? जी, लफ्ज सूरत कुरान पाक में सूरा कितनी बार आया है? 9 बार आया है। कितनी बार आया है? 9 बार आया है। 9 बार आया है। चले जी, इसका जवाब ऑड है या इवन? इवन इवन है इन्होंने कहा, और ये बिल्कुल जवाब दुरुस्त नहीं है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 9 क्या होता है? ऑड होता है। ऑड होता है। 9 क्या होता है? ऑड होता है। ये मिस्टेक हो गई, आधी मिस्टेक हुई आज से। नंबर कितने मिलेंगे? 5 पॉइंट देते हैं इनको। कितने पॉइंट मिलेंगे? 5 पॉइंट। मुकम्मल जवाब देंगे तो 10 होंगे और कम होंगे तो 5 पॉइंट। चलिए जी, चलें, मेरा दूसरा सवाल ये है, आपसे पहला सवाल है, ये बताएं कि कुरान करीम में लफ्ज कुरान कितनी बार आया है? 70 बार आया है। 70 बार आया है। अच्छा, ये जवाब तो आपका दुरुस्त है। ये बताएं कि इसका जवाब ऑड है या इवन? ऑड। ऑड है, ये कह रहे हैं ऑड है। लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है। चले जी, आपका भी आधा जवाब हुआ है, इनका भी आधा था, तो दोनों अभी तक बराबर है भाई। चले जी, ये ऑड नहीं है बल्कि क्या है? इवन है। इवन है। 70 इवन है ना? 70 क्या है? इवन है। इवन है। तो चलो जी, आधा जवाब दुरुस्त हुआ। अगला सवाल है कि गुस्ल के कितने फराइज हैं? 3 फराइज हैं। इसका जवाब ऑड है या इवन? ऑड। ऑड। तो इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, इन्होंने 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। कितने पॉइंट हासिल किए हैं? 10 पॉइंट। टीम बी वालों, सवाल है, नामा आमाल लिखने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है? 2। आपने जवाब दिया नामा आमाल लिखने वाले फरिश्तों की तादाद 2 है। इसका जवाब ऑड है या इवन? इवन। जी, आपने जवाब दिया इवन है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ बच्चों, किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, नामा अमाल लिखने वाले फरिश्तों की तादाद 2 है, जिन्हें किरामल कातिबीन कहते हैं, कहा जाता है। किरामल कातिबीन कहा जाता है, जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं। तो ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और इसके आखिर में दोनों टीमें बराबर हैं और अभी तक टीम ए थोड़ा आगे चल रही है, क्योंकि इन्होंने पिछले सेगमेंट में ज्यादा जवाब दुरुस्त दिए थे। तो चलें जी,
یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا جس کا نام تھا آڈ یا ایون. ایون، جس کے آخر میں دونوں ٹیموں نے اس سیگمنٹ میں تو برابر برابر جواب دیے، لیکن ٹیم اے اپنے پچھلے نمبرز کی وجہ سے کیا ہے، آگے ہے. پروگرام تو جاری ہے، سوالات بھی ہو رہے ہیں، بچے جوابات بھی دے رہے ہیں، لیکن یہاں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے انور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں انور بھائی ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں. جی انور بھائی. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، تیرے روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو،
بسی اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارا دل حضور کی یاد میں تڑپتا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے 5 سیکنڈ۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 طریقہ کار کیا ہے اس کا کہ ہم سوال کریں گے اور دونوں ٹیموں سے مل کر دونوں ٹیموں سے ایک ساتھ سوال ہوگا۔ جو پہلے لبیک کہے گا اس سے ہم کیا کریں گے؟ جواب لیں گے، اور جلدی جلدی آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے 5 سیکنڈ۔ تو 5 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جواب۔ پہلا سوال، چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں کتنی بار لفظ کوثر آتا ہے؟ لبیک۔ چلے جی ٹیم اے والوں نے مل کے لبیک کہا ہے، جواب دیجئے۔ سورۃ الکوثر میں کوثر ایک بار آتا ہے۔ جی ہاں، سورہ کوثر میں لفظ کوثر ایک بار آیا ہے، ان کا جواب درست ہو گیا ہے، ماشاء اللہ۔ دعائے قنوت نماز وتر کی کس رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ لبیک۔ جی ٹیم اے نے لبیک بولا پہلے۔ نماز عشاء۔ چلے جی نماز عشاء انہوں نے کہا، ان کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے۔ اللہ، سوال یہ تھا دعائے قنوت نماز وتر کی کس رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا نماز عشاء۔ اگلا سوال، 4 رکعت والی نماز میں کم از کم کتنی بار سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے؟ لبیک۔ جی جواب دیجئے۔ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور ان کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 رکعت والی نماز میں کم از کم 4 رکعت والی نماز میں کم از کم 12 بار سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال، سورہ یاسین شریف میں کتنے حروف ہیں؟ لبیک۔ لبیک۔ اے نے لبیک پہلے کہا ہے جی۔ 3000۔ 3000 ان کا جواب درست ہے۔ درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ ٹیم اے والے سیکنڈ کے ذریعے جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگلا سوال، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام برہان میں کتنے حروف ہیں؟ لبیک۔ چلے جی ٹیم بی والوں نے پہلے لبیک بولا ہے، جلدی 5 حروف ہیں، اور ان کا جواب بھی درست درست ہو گیا ہے۔ تو زیادہ جواب درست کس نے دیے؟ ٹیم اے نے، اور ٹیم بی نے جوابات کام درست دیے ہیں۔ تو یوں آج کے اس مقابلے میں آگے بڑھ گئی ہے ٹیم اے۔ ٹیم اے نے زیادہ درست جواب دے کر آج کا مقابلہ جیت لیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، امید ہے بہت ساری انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی، دینی معلومات ملی ہوگی، دینی نسبتوں کا آپ کو پتہ چلا ہوگا، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو معلومات ملی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیشن انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھتے رہنا ہے۔ 1 3 5 انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، کڈز مدی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا، شاباش۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا